جس نے ارسطو، سقراط اور افلاطون جیسے فلسفیوں کے نظریات کو چیلنج کیا، جس نے فلسفے کو نئی راہیں دکھائیں، جس کے نظریات کو آج بھی یورپ کی معروف یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک عظیم انسان جس نے تاریخ رقم کی، حجت الاسلام ابو حامد محمد الغزالی۔ آپ کیا سوچیں گے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس عظیم عالم دین نے جو اتنا وسیع علم حاصل کیا، اس کا سبب انہیں لوٹنے والے ایک ڈاکو کا تھا۔ کس بات نے الغزالی کو اتنا قابل قدر انسان بنا دیا؟ آئیے ان کے دور میں مسلم دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلم دنیا کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ مسلمانوں کو بے پناہ نقصان پہنچانے والے فرقہ باطنیہ کے پیروکاروں نے اپنی تمام قوتوں کو یکجا کر کے اسلام کے آخری قلعے خلافت عباسیہ پر حملہ جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس پر انہوں نے غور نہیں کیا تھا، وہ یہ کہ تمام ترک قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا اور سلطنت سلجوق فرقہ باطنیہ کے ارادوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب رہی۔ چنانچہ اب باطنیت کے پیروکاروں نے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے معاشرے کے اندر سے اپنے عقائد کی اشاعت شروع کر دی۔ دین اسلام فرقہ باطنیہ فلسفیانہ نظریات اور بدعات کی جانب سے حملے کی زد میں تھا۔ اسلام کے مخالفین کے خلاف مادی اور روحانی جدوجہد اپنے عروج پر تھی۔ ایسے حالات میں مسلم دنیا کو ایک ایسے نجات دہندہ اور غیر معمولی دانائی کے حامل شخص کی ضرورت تھی جو سچے دین اسلام کے لیے خطرہ بننے والے نظریات کو غلط ثابت کر دے، اور یہیں سے ہماری داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ الغزالی ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گرگان شہر گئے۔ 5 سال تک بھرپور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے آبائی شہر کی جانب واپسی کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں انہیں ڈاکوؤں نے روک لیا اور ان سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ وہ ان کی 5 سال پر مبنی درسی تحریرات بھی لے گئے۔ اس فکر مندی کے ساتھ کہ وہ اپنا سارا علم کھو بیٹھیں گے، وہ ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑے۔ انہوں نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ ان کی درسی تحریرات میں 5 سال تک کے حاصل کردہ سارا علم موجود ہے، اور درخواست کی کہ کم از کم وہ ان کی تحریرات واپس کر دیں۔ ڈاکوؤں کے سرغنہ نے انجانے میں الغزالی سے یہ کہا جو ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے، تم کہتے ہو کہ تم ایک عالم ہو، لیکن اگر میں تمہاری تحریرات تم سے چھین لیتا ہوں تو تمہارا سارا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس علم کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کے بجائے تم اسے کاغذ پر لکھا چھوڑ دیتے ہو۔ اس کے بعد اس نے ان کی تحریرات واپس کر دیں۔ ایک ڈاکو کی زبان سے ایسے الفاظ کی توقع بھلا کون کر سکتا ہے؟ لیکن الغزالی نے بات کہنے والے کو نہیں بلکہ کہی گئی بات کو دیکھا اور ان الفاظ کو اللہ کی طرف سے ایک وارننگ سمجھا۔ 3 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنی تمام تحریرات زبانی یاد کر لیں۔ اب نصابی کتابوں اور درسی تحریرات پر ان کا انحصار ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ مزید علم حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے نیشا پور کا سفر کیا۔ پھر انہوں نے اپنے وقت کے علم الکلام کے معروف ترین عالم امام الحرمین الجیونی سے علم حاصل کیا۔ بھرپور تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے شافعی فقہ، عقیدہ، منطق اور حکمت و فلسفے کا مطالعہ کیا اور ان تمام شعبوں میں بھرپور علم حاصل کیا۔ ان کا یہ علمی سفر اشارہ کر رہا تھا کہ وہ ایک دن مسلمانوں کے ہیرو بن جائیں گے۔ ان کے استاد نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا، الغزالی ایک گہرا سمندر ہے۔ اسلامی فقہ پر المنخول نامی کتاب لکھنے کے بعد ان کے استاد نے ان الفاظ میں ان کی تعریف کی تھی، تم نے تو اپنے کارنامے سے مجھے زندگی میں دفنا دیا، میری وفات تک ہی ٹھہر جاتے۔ الغزالی انتہا درجے کی ذہانت اور یادداشت کے مالک تھے۔ ایک عظیم سیاستدان نظام الملک نے الغزالی کے علم اور ذہانت کا اندازہ لگا لیا۔ انہوں نے سوچا کہ الغزالی ہی وہ شخص ہیں جو سنی اسلام کا دفاع اور تحریک باطنیت کے ان نظریات کا خاتمہ کر سکتے ہیں جو اسلامی دنیا کے لیے شدید خطرہ بن چکے تھے۔ چونکہ باطنیت کے پیروکاروں نے مسلح افواج سے شکست نہیں کھائی تھی، لہٰذا ان کے خاتمے کے لیے ان کے فلسفے کا خاتمہ ضروری تھا۔ اس دور میں باطنیت کے پیروکار اپنے سربراہ حسن بن صباح کے ساتھ مل کر اسلامی دنیا میں خون کا بازار گرم کر رہے تھے۔ وہ کم علم مسلمانوں کو دھوکہ دے کر انہیں بطور قاتل استعمال کر رہے تھے، جب وہ اپنے طریقوں سے اعلیٰ منصب کے حامل اپنے دشمن کا قتل عام کر رہے تھے۔ تب مسلمان حکمران بڑی مایوسی سے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ قاتل کس طرح ان کے ارد گرد موجود سیاستدانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ چنانچہ اب تحریک باطنیہ کو مکمل طور پر ختم کرنے کا وقت آ گیا تھا، اور یہ کام صرف اور صرف ان کے فلسفے کو ختم کر کے ہی ہو سکتا تھا۔ نظام الملک نے اس مقصد کے لیے الغزالی کو بغداد بلایا۔ بغداد اس زمانے میں دنیا کے سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے شہروں میں سے ایک تھا۔
اس کا شمار صف اول کے سائنسی شہروں میں بھی ہوتا تھا۔ یہاں الغزالی کو مدرسہ نظامیہ میں مدرسے اعلیٰ کے طور پر مقرر کیا گیا، جسے اس زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے اولین اداروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے کے حساب سے انہیں یونیورسٹی کا صدر مقرر کیا گیا تھا۔ یہاں الغزالی کم و بیش 300 طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے یونانی زبان بھی سیکھی، فلسفے پر تحقیقی جائزوں کا اہتمام بھی کیا اور فرقہ باطنیہ کی نظریاتی بنیاد کا جائزہ شروع کر دیا۔ اپنے طویل تحقیقی جائزوں کے دوران انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ارسطو، سقراط اور افلاطون جیسے فلسفیوں کے نظریات میں خامیاں موجود تھیں۔ انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایسے فلسفی بھی موجود ہیں جو دین اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یونانی فلسفے کو استعمال کر رہے تھے۔ اس بات کی گواہی مل جانے کے بعد کہ کس طرح لوگ اسلام کی صداقت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ فلسفے اور منطق سے اپنے نظریات کو نافذ کرنے والے باطنیت کے پیروکار لوگوں کے دلوں میں ان کے عقیدے سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ الغزالی نے تنہا اس صورت کا کیسے مقابلہ کیا، تو در حقیقت یہی وہ کارنامہ ہے جس نے انہیں امام غزالی بنا دیا۔ اپنی تمام تر تفصیلات، تحقیقات اور تجزیوں کے بعد امام غزالی نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی مرتب کی۔ انہوں نے مقصد الفلسفہ، فلسفیوں کے مقصد نامی ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے فلسفے کے مقصد کی وضاحت کی اور انہوں نے اس کی تعریف بھی کی۔ اس طرح انہیں لوگ زیادہ بہتر طور پر جاننے لگے اور فلسفہ دان بھی انہیں پسند کرنے لگے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ کوئی بھی شخص فلسفے کے بارے میں اس قدر تفصیلی اور درست معلومات فراہم نہیں کر سکے گا۔ الغزالی کو ایک انتہائی قابل فلسفی کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ ٹھیک اسی وقت پر انہوں نے وہ کام کیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ انہوں نے تحافت الفلسفہ، فلسفیوں کی کم عقلی نامی کتاب لکھ ڈالی۔ انہوں نے اس کتاب میں معقول اور منطقی دلائل کی مدد سے فلسفے کے مخصوص مکاتب فکر اور فلسفیوں کے بیشتر نظریات کو رد کر دیا۔ انہوں نے دلائل پیش کی کہ فلسفیوں کے نظریات تجزیے یا سائنس پر نہیں بلکہ مفروضوں پر قائم تھے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ انہیں اتفاق رائے نصیب نہ ہوا۔ امام غزالی نے اس زمانے کے فلسفیوں کو اپنے نظریات مکمل سچائی کے طور پر پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ الغزالی نے فلسفہ دانوں کو چیلنج کرنے کے لیے فلسفیانہ طریقے کا ہی استعمال کیا تھا، لہٰذا انہیں ایک ایسے فرد کے طور پر جانا جاتا ہے جنہوں نے فلسفے پر فلسفے ہی سے کاری ضرب لگائی۔ در حقیقت ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ مذہب اور علم روح انسانی میٹا فزکس کی مخصوص معلومات میں سچائی کے دعوے کا حق فلسفے کو نہیں بلکہ مذہب کو حاصل ہے۔ مذہب اور فلسفے کے درمیان تعلق پر بحث کے ایک نئے باب کا آغاز کرنے والی تصنیف تحافت الفلسفہ کو دنیا میں فلسفے کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس نے علماء اور دانشوروں کے مشاعرے میں فلسفیانہ مباحثے کی روایت کو محفوظ رکھنے میں بھی مدد کی۔ جب امام غزالی اتنے سنجیدہ مسائل پر کام کر رہے تھے، تب تحریک باطنیہ کے اس وقت کے سربراہ حسن بن صبا نے خود کو معصوم، گناہوں سے پاک اور ایک ایسا شخص ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کے افعال کی اس سے کوئی پوچھ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے خود کو امام معصوم قرار دے دیا۔ فرقہ باطنیہ کے دلائل جیسے کہ امام معصوم کی حیثیت سے سچے علم کا منبع ہونا اور اپنی مرضی سے اس علم کے حصول کو امام غزالی نے اپنی کتاب فضاح الباطنیہ، فرقہ باطنیہ کی رسوائیاں میں رد کیا۔ گویا انہوں نے دین اسلام کو ان تہمات اور بدعت سے پاک کر دیا جو سنی اسلام سے بالاتر مخصوص خارجی گروہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یونانی فلسفے کے زیر اثر پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد مسلمانوں کو یکجا ہونا پڑا۔ چنانچہ قرآن اور سنت کی رہنمائی میں امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم الدین، دینی علوم کی نئی زندگی تصنیف کی، جس نے مسلم امت کے لیے ایک از سر نو تعمیری منصوبے کا کردار ادا کیا۔ یہ کتاب اسلام کے بارے میں اہم معلومات اور تفصیلات پر مشتمل ہے اور اس دور میں اس کی اشد ضرورت تھی۔ شیخ ابو محمد القزرونی نے امام غزالی کی کتاب کے بارے میں کہا کہ اگر تمام علوم فنا ہو جائیں تب بھی احیاء سے تمام علوم دوبارہ نکالے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے الغزالی اور ان کی اس کتاب کو خوب خراج تحسین پیش کیا۔ ایسے وقت میں کہ جب اسلام کو مسخ کرنے کے لیے تمام مادی اور روحانی خطرات اپنے عروج پر تھے، الغزالی نے اپنی زندگی کے 53 برسوں میں کامیابی کے ساتھ دین اسلام کو اس کی اصل روح واپس لوٹائی۔ دین اسلام کے دفاع میں لکھی گئی اپنی کتاب سے الغزالی کو جو کامیابی ملی، اس کی بدولت انہیں ایک دلچسپ لقب سے نوازا گیا۔ انہیں حجت الاسلام کا خطاب دیا گیا، جس کے معنی ہیں اسلام کی روشن دلائل، اور انہیں صدی کا مجدد مانا جاتا ہے۔ الغزالی نے اپنی سوانح حیات المنقذ من الضلال، گمراہی سے ہدایت تک میں خود اپنے اور اپنی زندگی کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں:
अपनी जवानी से लेकर आज तक जब मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, मैं कभी भी इन वसी समंदरों में गोता लगाने से नहीं घबराता। मैं ठाठे मारते हुए समंदर में एक बुज़दिल की तरह नहीं, बल्कि एक बहादुर इंसान की तरह गोता जन हुआ हूँ। मैं अपने सामने आने वाले हर मसाइल से जमा मर्दी के साथ लड़ा हूँ। मैंने बिला झिझक हर चैलेंज को कबूल किया है। मैं हर फिरके और मसाले के अकायद और नजरियात का मुताला कर रहा था और मैं हर दीनी हुक्म की तफसीलात दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहा था। इसका नतीजा ये निकला कि अपने बचपन के खेल कूद के जमाने से ही मैं अंधी तकलीद से आजाद था और कभी उन अकायद में झगड़ा हुआ नहीं रहा जो अपने आबाओ अजदाद से मिले हों। अब हम समझ सकते हैं कि वो इतने अजीम आलमी दीन कैसे बने, है ना? जब इस्लाम के दुश्मन ने कुरान के असूलों को मिटाने के लिए आपस में इत्तेहाद किया तो वो तन्हा होने के बावजूद बिला खौफ व खतर मैदान में आए और हमें बहादुरी का सबक दिया। 20वां साल था कि जब आप निस सदी पर मुहीत अपनी जिंदगी गुजार कर इस जहान फानी से कूच कर गए। रात का आखिरी पहर करीब सहर उन्होंने कुरान की तलावत करते हुए गुजारा। फिर वुजू और नमाज के बाद इमाम गजाली बैठे और अपना कफन मंगवाया। उन्होंने कफन को बोसा लिया और उसे चेहरे पर लगाकर कहा, ऐ मेरे रब, मेरे मालिक, तेरा हुक्म मेरे लिए रहमत है। फिर वो अपने हुजरे में दाखिल हुए। जब वो कुछ देर तक अपने हुजरे से बाहर न आए तो लोग उनके हुजरे में गए और देखा कि उन्होंने कफन पहना हुआ है, रुख किबले की तरफ है और उनके सर के पास पड़े कागज पर एक नज़म लिखी हुई है जिसका मफहूम ये है, मेरी वफात पर रोने वाले दोस्तों से कह दो, मेरे गमज़दा मुसलमान भाइयों बहनों से कह दो, ये ना समझे कि मैं हकीकत में मर चुका हूँ। बाखुदा ये मौत नहीं, इसे मौत ना कहें। मैं एक परिंदा हूँ और मेरा जिस्म, मेरा कफ्स, पिंजरा, मैं तो बस इस पिंजरे से उड़ा हूँ और जिस्म बाकी रह गया है। आज सुबह तक मैं तुम्हारे दरमियान एक मुर्दा था, फिर कुछ देर के लिए जी उठा और कफन पहन लिया। यह न समझो कि मौत हमेशा के लिए है, बल्कि जान लो कि यही तो जिंदगी है, मन चाही जिंदगी। ये न समझो कि मौत तशद्दुद और जुल्म का नाम है। ये तो बस एक घर से दूसरे घर की जानिब मुंतकली है। अपनी जरूरत का सामान ले लो और सफर के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम अक्लमंद हो तो किसी और काम में मशगूल ना हो, मेरे लिए रहमत की दुआ करो ताकि तुम पर भी रहमत हो। हम तो चले ये जानकर कि अगली बारी तुम्हारी है। अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करे। मेरे इन आखिरी अल्फाज का सलाम ले लो। अल्लाह तुम सब की हिफाजत करे। इसके बाद कहने को क्या रह गया।